السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، عباد الرحمن، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تقوی اختیار کریں کہ نجات انسان تقوی الہی میں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات سے جدا خلق کیا ہے۔ انفرادیت انسان کی خلقت کی اس میں ہے کہ اسے ایک بہت اعلیٰ مقام تک خود پہنچنا ہے، جس کا نام قرآن کریم نے مقام خلافت الہیہ ذکر فرمایا ہے، یا مقام انسانیت، اور اسی کو قرآن کریم نے لقاء اللہ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس منزل شامخ تک پہنچنے کے لیے مقام خلافت، مقام انسانیت یا لقاء اللہ تک جانے کے لیے خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے نظام ہدایت قائم کیا ہے، جامع، جو انسان کی تمام ہدایت کی ضروریات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس میں جامع نظام ہدایت میں ایک اہم نظام اللہ تعالیٰ نے نظام عبادت و بندگی مقرر فرمایا ہے کہ انسان اگر مقام بندگی پہ فائز ہو تو باقی ہدایت کے نظام کو اپنا سکتا ہے، اور باقی نظام ہدایت کے ذریعے سے اپنا مقصد خلقت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے نظام عبادت محور ہے نظام ہدایت کا۔ بندگی سے نظام ہدایت کے باقی حصوں کو اپنانا آسان ہے، اور اگر بندگی پہ نہ پہنچے، انسان کے نفس میں طغیان ہو، استکباریت ہو اور تکبر ہو، اس صورت میں انسان ریاکاری کر سکتا ہے دین کے باقی نظام کے شعبوں میں، لیکن حقیقتاً دینی نظام کی پیروی نہیں کر سکتا۔ بندگی روح ہے ہدایت کی، وہ بندگی آسان بنا دیتی ہے انسان کے لیے ہدایت کو۔ طغیان، بندگی کے مقابلے میں طغیان ہے، انسان کے نفس کے اندر طغیان پیدا ہوتا ہے، خواہشات و شہوات کے اندر طغیانی آتی ہے، اور انسان بندگی کے دائرے سے باہر ہو کر اپنے رب و مولا و مالک کے مقابلے میں طغیان پہ اتر آتا ہے، وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر طغیان آ جائے، نظام الہی کو روند دیتا ہے، پائمال کر دیتا ہے، اور اس کے بغیر نظام طاغوت میں و طاغوتیت میں زندگی بسر کرنا انتخاب کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، جس کے اندر ہلاکت دنیاوی و ہلاکت اخروی ہے۔ الہی نظام کی اتباع کے لیے و پیروی کے لیے بندگی کے مقام پر پہنچنا ضروری ہے۔ بندگی کے لیے نظام عبادت مقرر کیا گیا ہے۔ عبادت بندگی کے اظہار کا نام ہے، اور اظہار سے پہلے انسان کو اس مقام پر فائز ہونا پڑتا ہے، اس مقام شامخ تک پہنچنا پڑتا ہے۔ عبادت انسان کو دونوں مقامات تک پہنچاتی ہے، بندگی تک بھی پہنچاتی ہے، روح بندگی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح بندگی کے اظہار کا بھی انسان کو موقع ملتا ہے۔ عبادی نظام میں
سب سے اہم رکن و ستون نظام ہدایت و عبادت کا نماز ہے. جیسے دین نے دین کا ستون و رکن قرار دیا ہے، الصلاۃ عمود الدین. اس رکن میں اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں کہ انسان نماز قائم کرتا ہے. ان میں ایک اہم صورت نماز جمعہ و یوم جمعہ، نماز جمعہ کا حکم ہے، جس کی طرف قرآن کریم کا صریح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے اہل ایمان، جب روز جمعہ تمہیں ندا دی جائے، پکارا جائے، تو جلدی کرو، سرعت کے ساتھ ذکر خدا کی طرف، سب کو چھوڑ کر، و خصوصاً تجارت و معاملات و بیع و لین دین ترک کر کے آپ ذکر خدا کی طرف آ جاؤ. جس طرح تمام عبادات کا فلسفہ ہے، اسی طرح نماز کا بھی ایک فلسفہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ نماز جمعہ کا بہت عمیق وسیع فلسفہ ہے. اور جیسا پہلے سابقہ گفتگو میں اشارہ ہوا تھا کہ اگر انسان فلسفہ عبادت سے آشنا ہو، حق عبادت ادا کر سکتا ہے، ورنہ رسم عبادت بجا لاتا ہے، اور رسم عبادت انسان کو بندگی کے مقام تک نہیں پہنچاتی. روح عبادت، فلسفہ عبادت و حکمت عبادت انسان کو مقام بندگی تک پہنچاتی ہے. احکام عبادت مکمل طور پر انسان کو معلوم ہو، و از جملہ احکام نماز جمعہ، اور اسی طرح آداب نماز و خصوصیت کے ساتھ آداب نماز جمعہ، اور ان سب کی تاثیر کے لیے، ان سب کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے حکمت نماز جمعہ و حکمت نماز سے آشنا ہونا ضروری ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے نماز کے متعلق ہر 3 مقام بیان کیے ہیں. ایک کتاب امام نے تالیف کی، تحریر کی ہے، تحریر الوسیلہ کے نام سے، جس میں احکام نماز ہیں. اور ایک کتاب امام نے تالیف کی ہے آداب الصلاۃ کے نام سے، جس میں دوسرا حصہ فقہ اوسط بیان کی ہے، نماز کے آداب ذکر کیے ہیں. اور ایک اور کتاب امام نے تالیف کی نماز ہی کے بارے میں، معراج السالکین، کہ مومنین کی یا سالکین الی اللہ کی معراج نماز ہے. اس میں روح و حکمت عبادت کو ذکر کیا گیا ہے، جس کے مختلف پہلو ہیں، بالخصوص نماز جمعہ کے. نماز جمعہ، روز جمعہ برقرار ہے. روز جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جمع کا دن ہے، اجتماع کا دن ہے، یا امام حشتم کی تعبیر کے مطابق کہ لأن الجمعۃ مشہد عام، جمعہ عام و عمومی اجتماع کا دن ہے، وہ منظر ہے جس دن پوری امت کو ایک مقام پر اکٹھا ہونا ہے. نماز جمعہ میں جماعت کے ساتھ قائم ہو، برخلاف دیگر نمازیں کہ وہ جماعت کے بغیر بھی قائم ہو سکتی ہیں فرادہ، لیکن نماز جمعہ واحد نماز ہے جسے انسان جماعت کے بغیر قائم نہیں کر سکتا. اگر کرے تو وہ غلط ہے، باطل ہے، قبول نہیں ہے، سرے سے نماز ہی شمار نہیں ہوتی اگر جماعت نہ ہو اس کے اندر. جماعت کے لیے بھی ایک اقل و کم از کم مقدار و تعداد نمازیوں کی، وہ مومنین کی ذکر کر دی گئی ہے کہ اتنے نمازی کم از کم ہو، جیسا علماء کرام کے فتاوی میں بھی ہے و روایات میں کہ کم از کم 7 مومن جو واجد الشرائط، مکلف، عاقل و بالغ 7 آدمی اگر اکٹھے ہو جائیں تو جماعت قائم کر سکتے ہیں. جمعہ یوم الجمع ہے، و اس نماز کو جماعت کے ساتھ آپ نے قائم کرنا ہے. جماعت کا لفظ اردو زبان میں مخصوص ہو گیا ہے، لائنیں بنا کے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، صفیں بنانا اور صفوں میں بالترتیب کھڑے ہو جانے کو جماعت کہتے ہیں. جماعت قائم ہو گئی یا جماعت کھڑی ہو گئی
یہ اردو زبان کی جماعت ہے، ہندی جماعت ہے، کندھے سے کندھا ملا کر یا پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہو جانے کو جماعت نہیں کہتے۔ جماعت اتفاقاً ایک بہت اہم موضوعات دین میں سے ہے جس کی تشکیل کا حکم ہے، واجبات میں سے جماعت ہے کہ آپ کو جماعت تشکیل دینی ہے۔ دوسرا معنی جماعت کا جو سیاسی پارٹیوں نے متعارف کروایا ہے، ایک مسجدوں میں جماعت ہے، کندھے سے کندھا ملانا اور پاؤں سے پاؤں ملانا، لائنیں اور صفیں بنا کر کھڑے ہونے کو جماعت کہتے ہیں۔ اور ایک سیاسی جماعتوں نے یا سیاسی پارٹیوں نے جماعت کا مفہوم پاکستان میں اور ہندی کلچر میں متعارف کروایا ہے کہ ایک سیاسی جماعت بنا لینا، منشور اس کا ہونا، اس کا ڈھانچہ ہو، اس کا کوئی ناظم امیر ہو، اس کو بھی جماعت کہتے ہیں۔ کہ معروف پارٹی جو مذہبی سیاسی جماعتوں کی ماں ہے، جماعت اسلامی، اس نے جہاں اور دینی مفہوم بہت سارے بگاڑ کے پیش کیے ہیں، اس کے بانی نے بہت اچھی کوشش کی ہے، مولانا مودودی نے اتفاقاً بہت سنجیدہ اپنے سوچ اور مسلک و مذہب کے مطابق دین کی پہچان اچھے طریقے سے کروائی ہے، اپنے بنیادوں، مذہبی بنیادوں کے مطابق۔ اور انہوں نے ساتھ اعتراف بھی کیا ہے کہ میں نے اہل بیت کا مکتب پڑھا ہی نہیں ہے، جو ایک بہت بڑا عیب ہے ایک دانشور مسلمان عالم کے لیے، کہ انہوں نے سوشلزم کو پڑھا ہے، مولانا مودودی نے اس کو رد بھی کیا ہے، کمیونزم کو پڑھا ہے، اس کو رد بھی کیا ہے، اور اسلام کے تمام فرقوں کا مطالعہ کیا ہے، موازنہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے تصوف کو بڑی گہرائی میں پڑھ کے پھر رد کیا ہے انہوں نے۔ اسی طرح اور بہت سارے اسلامی مسالک کے نظریات، لیکن اہل بیت کے متعلق کوئی نہ کتاب پڑھی ہے، اور اپنی ایک گفتگو میں، انٹرویو میں انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ میں نے اس مذہب و مکتب کا مطالعہ نہیں کیا، کہ نہایت افسوسناک ہے۔ اور یہ کمی ان کے نظریات میں محسوس ہوتی ہے، لیکن جس چیز کو مانتے تھے اور قبول کرتے تھے، اتفاقاً انہوں نے دین کا تعارف درست و اچھے طریقے سے اپنی سوچ کے مطابق، عرض کر رہا ہوں، پیش کیا ہے۔ لیکن ان کے وارثوں نے اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا اور دوسرا راستہ اپنایا، اور دین کے اندر انحراف کا باعث بنے ہیں۔ بہت سارے بگڑے ہوئے مفاہیم دین کے اس جماعت نے متعارف کروائے ہیں، دوسروں نے تقلیداً ان سے لے لیے ہیں۔ بھیڑ چال کے تحت شیعہ و سنی سب نے تقلید کی ہے جماعت اسلامی کی۔ از جملہ ایک مفہوم جو انہوں نے بگاڑ کے پیش کیا ہے، وہ جماعت کا لفظ اپنے لیے انتخاب کر کے اور چن کے دین کا ایک اہم ترین رکن، اس کا رخ موڑ دیا ہے، اور اب جماعت کا نام آتے ہی پاکستانی کا ذہن جماعت اسلامی کی طرف چلا جاتا ہے، اور ان کی کارکردگی اور ان کے طریقے اور ان کے ڈھانچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ نہ، آپ ذہن سے یہ مفہوم نکالیں، صفیں بنا کے کھڑے ہونا بھی جماعت نہیں ہے، اور اسی طرح سیاسی جماعت بنانا، سیاسی پارٹی کا نام جماعت رکھ دینا، دین کے مفہوم میں یا دینی اصطلاح کے اندر یہ مراد نہیں ہے جماعت سے۔ جماعت سے مراد، اگر آپ کی خدمت میں خلاصہ کر کے عرض کروں کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی، جماعت سے مراد امت ہے دین کے مفہوم میں۔ قرآن کریم نے امت کا عنوان مومنین کے لیے انتخاب کیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ اے مومنین، تم نے امت بننا ہے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے بھی تمہیں امت بنایا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم جو بھی بن جاؤ آگے، چونکہ اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے تمہیں، جو بنانا چاہتے ہو بن جاؤ، لیکن ہم نے ہمارا پسندیدہ مفہوم و عنوان جو جچتا ہے آپ کے ساتھ و اہل ایمان کے ساتھ، وہ امت کا عنوان ہے۔ تم نے امت بننا ہے۔ امت بننے کے لیے ایک مرحلہ جماعت کا ہے، جماعت بننا ہے، اور جماعت کی صفت سے امت کا عنوان تمہارے اوپر فٹ آئے گا۔ اور جماعت جمع ہونا، اجتماع کی صورت اختیار کرنا، اجتماعیت اپنے اندر قائم کرنا، اس کے متعلق روایات فراوان ہیں، اور حکم بھی ہے کہ کونو مع الجماعہ یا ید اللہ مع الجماعہ، اللہ
کا ساتھ و اللہ کی نصرت جماعت کو ہے، یا جماعت کے ساتھ رہو، جم کے ساتھ رہو۔ نماز کے اندر جماعت ایک اہم فریضہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یا جماعت ایجاد کریں، جماعت کو قائم کریں، پھر جماعت نماز قائم کرے۔ آپ افراد مل کر جماعت بنو، اور جماعت کو حکم ہے کہ اب نماز قائم کرو، بندگی کرو تم۔ ابھی سادہ مفہوم ذہن میں رکھ لیں کہ جماعت سے مراد دین کی وہی چیز ہے جسے قرآن کریم نے امت کا عنوان دیا ہے، اور امت کا تعلق دین نے فقط ایک اور عنوان سے جوڑا ہے، اور وہ امامت ہے۔ امت اسی کو کہیں گے جس کا ربط امامت کے ساتھ ہو۔ امامت کے علاوہ اگر اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے، یہ امت کے زمرے میں نہیں آتی، یہ ریوڑ ہے۔ اس کے لیے اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے قرآن میں بھی ہیں اور نہج البلاغہ میں بھی ہیں کہ غیر از امت، ان کے لیے عناوین دیگر قرآن نے چنے ہیں و انتخاب کیے ہیں۔ امت کے مقام پر جب مومنین فائز ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ عنوان امامت جڑتا ہے، اور نظام الہی تشکیل پاتا ہے، امامت و امت۔ اور یہ ایک بڑی واضح و روشن حقیقت ہے، لیکن عملی طور پر چونکہ ہم معارف و معالم دینی سے دور جا چکے ہیں، یہ الف اور بے ابجد دین کی بھول بیٹھے ہیں اس وقت ہم۔ اور افسوسناک بات ہے کہ 1400 سال بعد اولاد مسلمین و نسل مسلمین کو دین کی ابجد کی ضرورت پڑ گئی ہے، الف بے پڑھانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، امت کا مفہوم سکھانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، و امامت کی تشریح کی ضرورت پڑ گئی ہے، جو امت کے یا مومنین کے الف بے شمار ہوتے ہیں، پہلی کلاس کا درس شمار ہوتا ہے۔ امت کی تشکیل کے لیے جماعت کے مرحلے سے گزرنا ضروری ہے۔ جماعت جم سے ہے، اور جم کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، یہ جو چیز مومنین کے اندر جماعت قائم کر سکتی ہے، رکن جماعت تقوی کو قرار دیا ہے کہ تقوی کے محور میں یہ جم قائم ہونا چاہیے، یا جو جماعت وجود میں آئے، اور اسی وقت ان کے اوپر جماعت کا عنوان صدق کرے گا جب ان کے اندر صفات وہی ہوں جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک اہم رکن تقوی ہے۔ نماز جمعہ کا فریضہ، خطیب جمعہ کا فریضہ، شرکائے نماز جمعہ کا فریضہ تقوی کی بنیاد پر جم قائم کرنا ہے، روز جم و روز جماعت۔ تقوی محور قرار دیا گیا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر مومنین نے قیام کرنا ہے، اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے مختلف مراحل کو تقوی کی بنیاد پر قائم کرنا ہے۔ تقوی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ توبہ میں آیا 108 میں ذکر فرمایا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر آپ نے اپنے تمام جملہ امور کو استوار کرنا ہے۔ اگرچہ تذکرہ مسجد کا ہے، لیکن عنوان آیت کا عام ہے۔ مسجد بھی قرآن حکم دیتا ہے کہ مسجد بنانا سب سے افضل کام ہے، لیکن تقوی کی بنیاد پر مسجد بنے۔ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر نہ ہو، قرآن اس کو مسجد ضرار کا نام دیتا ہے، اور مسجد ضرار میں مومنین کا داخلہ ممنوع ہے، بلکہ رسول اللہ کا داخلہ بھی ممنوع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو منع کیا ہے کہ آپ مسجد ضرار میں داخل نہیں ہو سکتے، قدم نہیں رکھ سکتے، اور اس کو مسجد کے عنوان سے مان بھی نہیں سکتے، ہر چند اس کے بانیوں نے اس کا عنوان مسجد رکھا ہے۔ نماز جمعہ کے لیے جن ارکان کی ضرورت ہے، مسجد جامع روز جمعہ اور جماعت کے ساتھ قائم ہو، جامع مسجد اور جمعہ کا دن اور جماعت کی حالت میں یہ عبادت خدا قائم ہو۔ خوب یہ تین عنوان جامع، جماعت اور جمعہ ایک ہی مطلب بیان کر رہے ہیں، چونکہ ایک ہی مادہ سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی ہدف ہے۔ جامع مسجد
اسے نہیں کہتے جہاں جمگٹھا زیادہ ہو، جہاں اجتماع زیادہ ہو، جہاں پبلک زیادہ ہو، ہاؤس فل مسجد۔ بس اوقات ذکر بھی کرتے ہیں مومنین فخریہ طور پر، ہماری مسجد میں اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جامع مفہوم جماعت، جس کے اندر جماعت قائم ہو و امت سازی اس کے اندر انجام پائے، مسجد جامع ہے جو مومنین کے دلوں کو جمع کر سکے، مومنین کو ایک محور میں لا سکے اور پراکندگی و انتشار ختم کرے۔ پراکندگی و انتشار کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی کندھے ملا کے انہیں کھڑا کر دے اور پاؤں ملا کر انہیں کھڑا کر دے اور جمع غفیر بنا دے۔ جمع غفیر اور جماعت میں فرق ہے۔ جمع غفیر امیر المومنین کے سامنے قائم ہوتا تھا، ہر جمعے کو تکرار ہوتا تھا۔ امیر المومنین نماز جمعہ قائم کرتے تھے مسجد کوفہ میں، اور جمع غفیر لگ جاتا تھا وہاں پر۔ اس جمع غفیر کو امام نے نہ امت کہا نہ جماعت کہا، بلکہ مجتمعۃ الابدان کہا۔ کندھے ملا کے کھڑا ہونا، صفیں بنا کے کھڑے ہو جانا، ان کو خطاب نہیں کیا یا ایھا الذین آمنوا ایھا الامہ، اس طرح بھی نہیں کہا، یا ایتھا الجماعہ اس طرح سے بھی عنوان نہیں کیا، بلکہ فرمایا ایھا الناس المجتمعۃ ابدانہم المختلفۃ اہواؤہم، مختلف پارٹیوں کے نمائندوں، مختلف حزبوں سے وابستہ لوگوں، مختلف اعتقادات رکھنے والے لوگوں، مختلف رجحانات رکھنے والے لوگوں، ابھی جب مسجد کوفہ میں کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے ہو، نہ امت بنے ہو، نہ جم بنے ہو، نہ جماعت بنے ہو، بلکہ مجتمعۃ الابدان ہو تم، اور مختلفۃ الاہواء ہو تم، مختلفۃ القلوب ہو تم، و مختلفۃ الطرق ہو تم، و مختلفۃ الاہداف تم لوگ ہو۔ اس لیے تمہیں جماعت نہیں کہا جا سکتا۔ مسجد کا مقام و کردار بہت اہم ہے تشکیل امت میں۔ مسجد محور ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ خانہ خدا، ہم کہتے ہیں خانہ خدا، خانہ خدا یعنی تقدس کے لیے، دعا کے لیے، یہ خانہ خدا ہے نا عزیز من۔ خانہ خدا بیت اللہ مسجد ہے، یعنی دین کا گھر، اللہ کے دین کا گھر، خدا کے دین کے قیام کا گھر، خدا کے دین کی تفسیر کا گھر، خدا کے دین کی تشریح کا گھر، اور خدا کے حکم سے تشکیل امت کا گھر۔ اور اگر میں خلاصہ کر کے کہوں کہ نظام الہی کے قیام کا گھر، جس میں امت بھی تشکیل پاتی ہے اور جس میں امت کی زمام امام کے ہاتھ آتی ہے۔ اگر دین اس گھر سے نکال دیا گیا، نہ امت بنے گی، نہ یہ امت امام کے اختیار میں رہے گی۔ آج ایسے ہو گیا ہے کہ مومنین مسجد سے دور ہو گئے، بلکہ دینی گھر الگ بنا لیے، دفتر، دینی دفتر بن گئے ہیں، دینی دفاتر ہو گئے ہیں، اور دینی مراکز ہو گئے ہیں۔ دین کے نام سے مسجد کے متبادل بہت سارے سلسلے قائم ہو گئے ہیں، یعنی لوگ، امت مسجد کو چھوڑ گئے، سنگر دین کو چھوڑ گئے، امت سازی کے محل کو چھوڑ گئے، اور دوسری جگہ پر دین کے نام پر جا کر قیام کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس گھر میں امام کے ہاتھ میں یہ نہیں رہیں گے، اس گھر میں یہ کسی لیڈر کے ہاتھ میں رہیں گے، کسی اپنے صدر کے ہاتھ میں رہیں گے، پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں رہیں گے، کوئی جو خود اپنے لیے بڑا بنا لیں گے، رہنما بنا لیں گے، کوئی شخص بھی اس کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ مسجد تنہا جگہ ہے جہاں پر یہ امت کا روپ دھاریں گے، امت کے قالب میں ڈھلیں گے، اور ان کی زمام امام کے ہاتھ میں تھمائی جائے گی۔ لیکن مسجد کا کردار یہ ہے کہ تقوی، مسجد کا نظام تقوی ہے، مسجد کی بنیاد تقوی ہے، امت کی بنیاد تقوی ہے، و نظام امامت و امت الہی نظام کی بنیاد تقوی ہے۔ امامت و امت، آپ تقوی کے بغیر اگر ہو تو یہ تضحیق نظام امامت و امت ہے، جس کے اندر اگر تقوی نہ ہو۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ اگر تقوی نہ ہو، بے شک دین کا بینر ہو، یہ ضرار ہے، ضرار، اسلام کے لیے اور دین کے لیے مضر نظام کا نام، یا مضر مرکز کا نام، نقصان دہ مرکز کا نام ضرار ہے، یا یہ کوئی بھی شے تقوی کے بغیر بنے۔ تقوی کے بغیر مسجد ضرار، تقوی کے بغیر مدرسہ ضرار، تقوی کے بغیر تنظیم ضرار،
تقوی کے بغیر شخصیت ضرار، تقوی کے بغیر اجتماع ضرار، تقوی کے بغیر امام بارگاہ ضرار، تقوی کے بغیر مجلس ضرار، تقوی کے بغیر ہر قدم ضرار ہے، مضر ہے دین کے لیے کہ دین کا نام ہو لیکن دین کا روح و رکن نہ ہو، اس کے اندر تقوی نہ ہو. یہ دین کے لیے سب سے بڑی خطرناک چیز ہے. جس طرح سے کہ آج آپ مشاہدہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں اسلام کے نام پر آگ لگی ہوئی ہے. یہ کیوں ہوا؟ تقوی کے بغیر گروہ بنے، دہشت گرد بن گئے، گلے کاٹنے لگے. تقوی کے بغیر بنیں گے دہشت گرد، تقوی کے بغیر بنیں گے متعصب، تقوی کے بغیر بنیں گے امت کو توڑنے والے، تقوی کے بغیر بنیں گے تفرقہ کے امام، تقوی کے بغیر بنیں گے مومنین کے دشمن و مسلمانوں کے دشمن و کتاب خدا کے دشمن، و تقوی کے بغیر اہل بیت کے دشمن، اہل بیت نبی کے و آل رسول کے دشمن. اگرچہ بظاہر نام ممکن ہے آل رسول کا لیتے ہوں لیکن تقوی نہیں ہے، اس لیے ضرار ہے. یہ قرآنی پیمانہ ہے. مومنین کرام، آپ فراخ دلی نہ دکھائیں دین کے سلسلے میں. قرآن اس فراخ دلی کو من کرتا ہے، روکتا ہے. فراخ دلی کے لیے خدا نے آپ کو اور بہت سارا میدان دیا ہے. فراخ دلی کہاں دکھائیں؟ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ بڑے فراخ دل ہیں کہ بیت المال میں فراخ دل ہے، بیت المال لٹاتے ہیں لوگوں کے اندر. بعض لوگ بڑے فراخ دل ہیں پڑوسی کے مال میں، یہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. بعض لوگ فراخ دل ہیں کسی اور کے خلیفہ کے مال میں کہ خلیفہ کی جیب سے لے کر بخشش کرتے ہیں. فراخ دلی دکھاؤ اس طرح سے کہ اپنے مال کے اندر فراخ دل رہو، کنجوس نہ رہو. دین میں فراخ دل نہ رہو، دین میں سخت رہو. دین میں حدود خدا پائمال کر کے نہ کہو خیر ہے، ہوتا رہتا ہے، اپنا مومن بھائی ہے. یہ فراخ دلی جرم ہے، خیر ہے نہ. اگر آپ کا مال کھا گیا ہے کہو خیر ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ اور دے دے گا. اگر آپ کی گاڑی لے گیا ہے فراخ دلی دے گا، کہو مسئلہ نہیں ہے، رہنے دو، مومن ہے، اپنا بھائی ہے، میری گاڑی لے گیا. اگر آپ کی دیوار گرا دی، آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا، کہو خیر ہے، مومن ہے، اپنا جماعتی بندہ ہے اور میرے گھر پہ قبضہ کر لیا، مجھے اللہ اور گھر دے دے گا. ایسے کر. جب حد خدا توڑتا ہے تو نہ کہو خیر ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو کرتے رہتے. یہاں کیوں فراخ دلی دکھاتے ہو آپ؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. یہ کیا فراخ دلی ہے تمہاری کہ فاسق کو مومن جیسا سمجھتے ہو؟ فاسق و مومن میں فرق ہی نہیں کرتے تم. یہ فراخ دلی غلط ہے تمہاری. فاسق اور مومن ہرگز برابر نہیں، لا یستوون. اور متقی و غیر متقی برابر نہیں ہے. نہ کہو خیر ہے، اپنی قوم کا بندہ ہے. یہاں پر فراخ دلی مت دکھاؤ، یہ سخاوت کا میدان نہیں ہے. جس طرح سے آ جاتے ہیں کہ بعض شخصیات ہیں فراخ دلی دکھاؤ جی، سب اپنے ہی ہیں، سب ایسے ہی ہیں. نہ، اس سے گمراہی پیدا ہوگی. اہل بیت سے کیوں لوگ دور ہوئے؟ اس غلط فراخ دلی کی وجہ سے. جب فاسق و فاجر لوگوں کو بھی سند مل گئی شخصیت ہونے کی اور رہبر و رہنما ہونے کی، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کوئی فرق تو نہیں پڑتا، اہل بیت جیسے متقی ہوں یا ان کے مقابلے میں بنو امیہ جیسے فاسق و فاجر ہوں. اگر فراخ دلی دکھاؤ گے تو بنو امیہ اور اہل بیت برابر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. علی معاویہ بھائی بھائی بن جائیں گے. یہ فراخ دلی مت دکھاؤ، جرم ہے. خدا روک رہا ہے کہ فاسق کو کبھی با تقوی کے ساتھ مت ملو. لا یستوون، عدالت کے خلاف ہے. انسان عدالت سے گر جاتا ہے اس طرح سے. پس یہ فراخ دلی مت دکھاؤ کہ جس مسجد میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کا گھر ہے، جس مجلس میں جو کچھ ہو رہا ہے اہل بیت کی، امام حسین کی مجلس ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نہ، حرج ہے. قرآن کہتا ہے حرج ہے، سخت حرج ہے. کیا حرج ہے؟ کہ تقوی کے بغیر ہے. یہ شخصیت تقوی کے بغیر ہے. پس شخصیت ضرار ہے. عالم ہے اگر تقوی کے بغیر ہے، عالم ضرار ہے. مدرسہ تقوی کے بغیر ہے، مدرسہ ضرار ہے. مسجد مقدس ترین جگہ اگر تقوی کے بغیر ہے، یہ ضرار ہے. حکومت اگر تقوی کے بغیر ہے، یہ حکومت ضرار ہے. اگر کوئی درس قرآن تقوی کے بغیر ہے، قرآن فرماتا ہے، خود قرآن فرماتا ہے یہ ضرار ہے. اس سے بچو، مت جو اس کے قریب قدم نہ رکھو. یہاں پر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
فمن، اب ذکر مسجد ضرار کا ہے، اور ذکر یہ ہے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے لیکن ضرار ہے یہ مسجد ان کی، یعنی دین کے لیے، اسلام کے لیے، مومنین کے لیے نقصان دہ مسجد ہے۔ کفروا، انہوں نے کفر اختیار کیا، وتفریقا بین المومنین، مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، یہ مسجد کیوں بنائی ہے؟ یہ مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ دشمن خدا کو اس مسجد کی امامت دیں۔ محارب خدا، محارب با خدا، جو اللہ کے خلاف جنگ کے لیے نکلا ہے، اس کو لا کر اس مسجد کا امام بنائیں، اس کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے۔ ارصادن، انتظارن، یہ کس کی انتظار میں ہے؟ اس شخص کی امامت کی انتظار میں ہے جو دشمن خدا ہے اور محارب ہے، اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، اس شخص کی امامت کی خاطر انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَ إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ مسجد ہم نے خالص نیت سے بنائی ہے، خالص مال سے بنائی ہے، اور فقط دین کی خاطر بنائی ہے، مومنین کی رفاہ اور سہولت کے لیے بنائی ہے۔ واللہ یشہد، ان کی قسموں کے جواب میں اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، ان کی قسموں پر اعتماد مت کرو، ان کی تقریروں پر اعتماد مت کرو، یہ آپ کو دھوکے دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ ایک دشمن خدا کی قیادت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اب رسول اللہ کو خطاب ہے، لا تقم، اے رسول خبردار، اس مسجد میں قیام نہ کرنا، قدم نہ رکھنا، ہرگز نہ رکھنا۔ لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی، ہرگز اس کے اندر قدم نہ رکھنا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کیا وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی پر بنائی گئی ہے وہ زیادہ قابل ہے و لائق ہے کہ اس میں قیام کیا جائے، نماز قائم کی جائے، جمعہ قائم کیا جائے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، چونکہ اس کے اندر ایسے مرد آتے ہیں، عنوان مردانگی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کے اندر مرد آتے ہیں، نامردوں کے اجتماع کی جگہ مسجد نہیں ہے۔ جس طرح عورتوں کو کہا گیا ہے کہ مسجد ان کی نسوانیت کی بنا پر آ جائیں تو ٹھیک ہے، ممنوع بھی نہیں ہے، مسجد میں عورتوں کا آنا ممنوع نہیں ہے، اگر آئیں، خوب دین استقبال کرتا ہے کہ آئیں، نماز جمعہ خواتین کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن اگر آئیں تو واجب کے طور پر قبول کر لیا جائے گا۔ اگر خود رضاکارانہ پڑھنا چاہتی ہیں کہ ہم پڑھیں گی، محروم نہیں رہنا چاہتی، در کھلے ہیں ان کے اوپر، آئیں، شرکت کریں، اور ان کو بھی اسی عبادت کا ثواب ہوگا۔ لیکن نامردوں کے اوپر قرآن حساس ہے، نامرد نہ، مسجد نامردوں کی جگہ نہیں ہے، جن کے اندر نامردانگی ہے، جن کے اندر مروت نہیں ہے، جن کے اندر صداقت نہیں ہے۔ مردانگی کے صفات میں سے ایک صداقت ہے، جن کے اندر منافقت ہے وہ نہ آئیں، جن کے اندر خیانت ہے وہ نہ آئیں، امین لوگ آئیں۔ اور عہد، مردوں کی سب سے بڑی علامت قرآن عہد ذکر کرتا ہے، جنہوں نے کوئی عہد اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، ذمہ دار، متعہد۔ قرآن فرماتا ہے کہ من المومنین رجال صدقوا، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں اور سچے مرد ہیں۔ کیا سچائی ہے ان کے اندر؟ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جو کچھ اللہ کے ساتھ عہد باندھا تھا اس پر سچائی انہوں نے ثابت کر دی اپنی، یہ مرد ہیں۔ اب یہاں پر مومنین میں سے کچھ مرد ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد باندھا و سچ کر دیا، باقی کیا ہیں؟ باقی اس قابل نہیں ہے کہ رجال کہلائے جائیں، باقی اشباہ الرجال ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں سے ملتی جلتی شکلوں اور نہ مردوں، چونکہ تمہارے اندر کوئی مردانگی نظر نہیں آتی، نہ صداقت ہے، نہ عہد ہے، نہ ذمہ داری ہے، کچھ بھی نہیں تمہارے اندر، اور مرد بنے پھرتے ہو تم، اشباہ الرجال ہو، شبیہ رجال ہو، رجل نہیں ہو۔ مسجد با تقوی مردوں کے اجتماع کی جگہ ہے، جن کے اندر یہ صفات مردانگی موجود ہوں۔ ان یتطہروا، ان مردوں کا
شیوا یہ ہے، ان کا رویہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے، پسند کرتے ہیں کہ پاک و پاکیزہ رہیں، جسم پاک و پاکیزہ، لباس پاک و پاکیزہ، اور کردار پاک و پاکیزہ، شخصیت پاک و پاکیزہ، کوئی دھبا ان کی زندگی میں تلاش کرنے سے نظر نہیں آتا۔ اگر ان کا لباس میلا ہو، ان کا کردار میلا نہیں ہو سکتا، ان کا اعتقاد میلا نہیں ہو سکتا، ان کا نظریہ میلا نہیں ہو سکتا۔ اس کو چھپانے کے لیے انہیں کسی پالش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واللہ یحب المطہرین، خدا پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مسجد کا ذکر تھا، اب قانون عام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ قانون عام جس کو عرض کیا تھا کہ یہ خصوصیت مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام ہے ہر چیز کے بارے میں۔ افمن اسس بنیانہ، آیا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد، اپنے کام کی بنیاد، اپنے خاندان کی بنیاد، اپنی دوستی کی بنیاد، اپنی کاروبار کی بنیاد، اپنی ملازمت کی بنیاد، اپنی تعلیم کی بنیاد، اپنی زندگی کے ہر شعبے کی بنیاد، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ والرضوان، جس شخص نے اپنی بنیاد، اپنی زندگی کی بنیاد تقوی خدا پر رکھی ہے، والرضا خدا پر رکھی ہے، خیر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جس نے اپنی بنیاد، اپنے کام کی بنیاد، اپنے خاندان کی بنیاد، اپنے سیاست کی بنیاد، اپنے مسلک کی بنیاد، اپنی مسجد کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ ایک گرتے ہوئے کنارے کے اوپر، جو دریا کے کنارے ہے اور دریا کے کٹاؤ میں آ رہا ہے اور روز بروز اس کا ایک حصہ گرتا جا رہا ہے، اس کنارے پر اگر کسی نے اپنی بنیاد رکھی ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ فَأَنْهَارَ بِهِ، اور عنقریب ان سمیت وہ کنارہ دریا برد ہونے والا ہے۔ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں یہ کنارہ گرنے والا ہے ان باسیوں سمیت۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور خدا کبھی بھی ظالمین قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ لا یزال بینہم بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ یہ بنیاد جو انہوں نے رکھی ہے، یہ بنیاد ان کے دلوں میں ہمیشہ شک و ریب ہی ڈالے گی، اور شک و ریب کا بنے گی، وہ بنیاد بنے گی۔ عزیزان، نماز جمعہ کا فلسفہ امت سازی ہے۔ امت سازی کا اہم رکن تقوی ہے۔ تقوی کی بنیاد پر جو چیز قائم ہو دین کے عنوان سے متصف ہے، نہیں کہ تقوی کے بغیر بینر دین کا ہو اور بیچ میں نظام تقوی کا نہ ہو، نظام اللہ کا نہ ہو، اور اس دھوکے میں آ جائیں۔ قرآن سختی سے منع کرتا ہے، یہ زرار ہیں، یہ عمل زرار ہیں سب، اور زرار سے بچنا ضروری ہے۔ اے رسول، آپ بھی نہ جائیں، اس مسجد میں قدم نہ رکھیں، اس اجتماع میں قدم نہ رکھیں، اس گروہ میں قدم نہ رکھیں، اس حزب میں قدم نہ رکھیں، اس مدرسے میں قدم نہ رکھیں جس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، چونکہ آپ کا قدم رکھنا تائید ہو جاتا ہے۔ پھر زرار اور مسجد با تقوی برابر ہو جاتے ہیں، آپ دونوں میں جائیں، آپ کے جانے سے دونوں کی تائید ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آپ نے زرار میں قدم نہیں رکھنا۔ قرآن مسجد کو کہہ رہا ہے، یہ مسجد چونکہ تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے، زرار ہے۔ جمعہ کے خطیب کا ایک فریضہ تقوی کی تاکید ہے، لیکن نہ رسمی طور پر خطیب جمعہ آ کر کہے کہ عباد خدا آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور والسلام و دعا، نہ، اس سے تقوی نہیں قائم ہوتا۔ نظام تقوی قائم کرنے کے لیے امام مسلمین خطاب کرے ہر روز جمعہ جماعت مسلمین کو، تاکہ ان کے اندر روح جماعت پیدا ہو، امت کا جذبہ پیدا ہو، امت کا تعلق ان کے اندر پیدا ہو، اور امت کا تعلق تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے تقوی کی تشریح ضروری ہے۔ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت جس کے ذریعے سے مومن آپس میں اگر مربوط ہوں اور اپنے مرکز سے مربوط ہوں تو امت کہلانے کے قابل ہیں، وہ جماعت کہلانے کے قابل ہیں، اور وہ رکن جس کے ذریعے سے اپنے امام کے قابل ہیں، یہ امت بنے اور ان کی زمام ان کے امام کے ہاتھ میں ہو۔ جب تک وہ تقوی نہیں ہوتا، ان کی زمام فاسق و فاجر لیڈروں کے ہاتھ میں ہوگی، فاسق و فاجر سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ عملی طور پر آج ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ
رسومات میں شیعہ و سنی ہیں لیکن نظام میں کوئی شیعہ و سنی نہیں ہے، سب ایک سیاسی جماعت میں ہے، اور اس کا لیڈر آج سارے ننگے اس حوض میں سب کے سامنے ہیں، اور ان کی قیادت میں اور ان کی امامت میں سارے شیعہ و سنی رسوماتی اختلافات مٹا کر ان کے پیچھے اطاعت کے لیے تیار ہیں، جس کا ایک منظر آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ تکرار ہو رہا ہے۔ ابھی گلگت بلتستان میں تکرار ہونے جا رہا ہے کہ وہاں پر تمام شیعہ قریہ و شیعہ بلاد و بلد شیعہ وہاں پر اتفاق کر رہا ہے، ان لوگوں کے ذریعے جو امام فسق و فجور ہیں، سارے باری باری جا رہے ہیں، ان کو وعدے وعید دے رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ قسمیں کھا رہے ہیں اور عہد باندھ رہے ہیں۔ تعجب ہے یہاں پر اس ملت کے لیے نظام امامت و امت کا ہے، اور عہد کس کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ نماز جمعہ اپنی روح کے ساتھ قائم نہیں ہوا۔ اگر نماز جمعہ روح کے ساتھ قائم ہوتا تو اہل بیت مسند حکومت پر ہوتے، اور بنو امیہ کسی گوشے و کنارے میں چھپے ہوئے ہوتے، لیکن چونکہ نماز جمعہ کرائے پہ برقرار ہوتا تھا اور حق ادا نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ زمام ملت امام کے ہاتھ سے نکل کر ملوکیت کے و امریت کے ہاتھ میں و بنو امیہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ یہ رہے گا نظام اس وقت تک جب تک بندگی و عبادت اپنی روح کے ساتھ قائم نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ خداوند تبارک و تعالی توفیق عنایت فرمائے تمام امت اسلامیہ و مومنین و مسلمین کو کہ وہ یہ عبادت الہی روح بندگی کے ساتھ برپا و قائم کرنے میں انشاءاللہ موفق و کامیاب ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و امامی الرحمہ، وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ تقوی نظام الہی کا رکن ہے، تقوی نجات ہے بندگان خدا کے لیے۔ اگر تقوی نہ ہو، بندگان خدا فاسد، فاسق، ظالم
حکمرانوں میں اور ظالمین کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس رکن الہی کو چھوڑنے کی بنا پر آج جہان اسلام، دنیا اسلام بے تقوی حکمرانوں میں اور بے تقوی نظاموں میں اور بے تقوی ظالموں میں مبتلا ہے۔ روایات کے اندر ہے بہت سارے اعمال لوگوں کے ان کو مبتلا کر دیتے ہیں سختیوں کے اندر، مصائبوں کے اندر۔ مناجات و دعاؤں میں ہے، جس طرح دعائے شریف کمیل میں امیر المومنین کا فرمان ہے کہ پروردگار وہ سارے گناہ و معصیتیں معاف فرما جو نعمتیں چھین لیتے ہیں، جو سختیوں میں ڈال دیتے ہیں، جو مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان گناہوں سے دور رکھ، ان گناہوں کو ہم سے دور رکھ۔ لیکن جہالت کی وجہ سے اور نااہلی کی وجہ سے، بے بصیرتی کی وجہ سے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں ایسے گناہوں میں، اور ان گناہوں کا نتیجہ ظالم نظام و ستمگر نظام ہے کہ یہ زمانہ ایسی ہی لوگوں کی حکومتوں و حکمرانیوں کا ہے۔ پورے جہان پر سایہ ظالمین و مستکبرین و طاغوت پھیلا ہوا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ دنیا اسلام پر و مشرق وسطیٰ جو عرصے سے گزشتہ عرصے سے کئی دہائیوں سے مبتلا ہے اور فتنوں اور بحرانوں کی زد میں ہے۔ اس وقت اس دیرینہ و قدیمی بحران کا موجودہ سلسلہ یا موجودہ مرحلہ یمن کا بحران ہے کہ ابھی پچھلے ختم نہیں ہوئے، ان میں اضافہ ہوا یمن کا بحران، جو نہایت ہی افسوسناک ہے کہ جس کے اندر بربریت ہے، ظلم ہے، جارحیت ہے آل سعود کی۔ یمن کے مستضعف مسلمانوں کے اوپر اندھا دھند بمباری کر رہے ہیں۔ 23 دن سے مسلسل دن رات سینکڑوں جہازوں کے ذریعے اور عربی، غربی اور عبری مثلث کے دیے ہوئے اسلحے اور معلومات کے ذریعے یہ نااہل و نالائق و ظالم ان مظلوموں کو، عورتوں، بچوں کو اور نہتے و بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کی کچی بستیاں، ان کے دیہات بموں کے ذریعے سے اڑا رہے ہیں۔ 23 دن سے مسلسل بمباری میں ہزاروں شہید بھی ہو چکے ہیں، وہ ہزاروں افراد کئی گنا زیادہ ان میں سے زخمی و مجروح و بے گھر اور اپنی تمام زندگی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور یہ ایسے میں ہے کہ عالمی نظام ظلم و ستم ان کی پشت پر موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سلامتی کونسل، جس کا نام سلامتی کونسل ہے لیکن شیاطین کا اجتماع ہے، کفن چور و مردہ چور۔ علامہ اقبال نے سلامتی کونسل کی سب سے خوبصورت تصویر کشی کی ہے کہ یہ سلامتی کونسل کیا چیز ہے۔ جب علامہ اقبال سے پوچھا گیا جمعیت اقوام کے بارے میں تو انہوں نے جواباً شعر میں یہ جواب لکھا کہ من بیش از این ندانم کہ کفن دزدانی چند، بہر تقسیم مردگان انجمنی ساختان۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جمعیت اقوام یا آج کی یہ تنظیم اقوام متحدہ کیا ہے تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ چند عالمی کفن چور مردے لوٹنے کے لیے انجمن بنائی ہے، انہوں نے قوموں کو لوٹنے کے لیے انجمن بنائی ہے۔ یہ کفن چور ظالم جن کا کام پہلے امتوں کو مردہ بنانا اور پھر ان مردوں کو لوٹنا ہے، ان شیاطین نے بیٹھ کر ان مظلومین کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے کہ مظلومین یمن و مستضعفین یمن پر پابندی ہے، ان کو اسلحہ پہنچانا، ان کی مدد کرنا، اور جارحیت کے ساتھ ہیں، جارحے کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل روز بروز اپنا اسلحہ بھی پہنچا رہا ہے، سعودی پائلٹوں کی ٹریننگ کے لیے اپنے پائلٹ بھی بھیج رہا ہے، اور
امریکہ و برطانیہ اپنے مصنوعی سیاروں کے ذریعے سے انہیں معلومات بھی دے رہے ہیں، اور باقی تمام عرب وغیرہ عرب ملک ان کی پشتیبانی کر رہے ہیں اس کھلی جارحیت کے اندر، چونکہ زمانہ ہی ایسا ہے، ظالموں کا زمانہ ہے، شیاطین کا زمانہ ہے، بے شرم و بے حیا لوگوں کا زمانہ ہے، جنہوں نے مسلمانوں کی تقدیر پہ قبضہ کر لیا ہے، مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر، اور جن میں یہ فتنہ گر خاندان آل سعود جس نے مسلمانوں کے اندر تفرقے کی آگ بھڑکائی ہے، تو پوری دنیا میں اور ساری دنیا کو تفرقے کی آگ میں اس نے جھونک دیا ہے، کھل کے جارحیت کر رہا ہے ان مظلوموں پر، اور لوگ اس کی تائید میں بیانات دے رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یمن کے بعد پاکستان کی صورتحال ہے۔ پاکستان کے اپنے مسائل، داخلی اندرونی مسائل بھی افسوسناک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یمن کے بارے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ خوب آپ نے مشاہدہ کیا جب سے یہ 22-23 دن جب سے سعودی نے آل سعود نے جارحیت شروع کی ہے، وہ بمباری شروع کی ہے مستضعفین یمن پر، اسی دن سے پاکستان بھی اس کے اندر ملوث ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ اپنے کردار پر پردہ کیسے ڈالا جائے۔ اس پردے کے لیے کبھی پارلیمان میں بحث ہوتی ہے، کبھی میڈیا اپنے تئیں لگا ہوا ہے، اور پارلیمان اپنے طور پر، سیاستدان سیاسی پارٹیاں اپنی طرز کی سیاست کر رہے ہیں، سب کے سب۔ وہ یہ رہا ہے کہ پاکستان جس کی شناخت تباہ کی گئی ہے پاکستانی قوم کی و ملت و ملک کی، یہاں تک آج نوبت آ پہنچی ہے کہ ایک شترچران چرواہا، اونٹوں کا چرواہا مست حالت میں UAE کا وزیر خارجہ بیان دیتا ہے کہ پاکستان کو پارلیمان کے اس بیان کی مہنگی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ایک بدو اونٹ کا چرواہا جو آج پیسے کی دولت کے نشے میں مست ہو کر ایک پوری ملت کی تحقیر و توہین کر رہا ہے کہ پاکستان کو اس کی بہت مہنگی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ خوب پاکستان کے وزیر داخلہ نے، حق تو وزیر خارجہ کا تھا جو نہیں ہے، لیکن وزیر داخلہ نے ایک غیرت مندانہ جواب دیا اور اچھا جواب دیا، لیکن ان کی بھی مذمت کی گئی۔ کسی دوسرے کے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکلے جو وزیر داخلہ کے منہ سے نکلے ہیں کہ یہ پاکستانی ملت کی توہین ہے و تحقیر، لیکن صرف بیان تھا، تحقیر کا جواب نہیں دیا گیا، اس توہین کا جواب نہیں دیا گیا۔ نہ کہیں ریلی ہوئی، نہ کہیں دھرنا ہوا، نہ کسی نے دبئی چھوڑا، نہ کسی نے ابوظہبی چھوڑا، نہ سفیر واپس بلایا گیا، نہ یادداشت پیش کی گئی، نہ سفیر UAE کے سفیر کو طلب کیا گیا۔ یہ وہ رسمیں ہیں جو ہر ناگوار موقع پر ادا کی جاتی ہیں کہ جو ملک کسی دوسرے ملک میں مداخلت کرے یا اس کی توہین کرے یا اس قسم کا بیان دے، اس کے سفیر کو بلایا جاتا ہے پچھلے پیر اور بلا کے چائے پلا کے میڈیا کے سامنے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ تک نہیں کیا گیا، یعنی ایک حقیر ملت کا ہونے کا ثبوت دے دیا۔ اس نے تحقیر کی اور یہ فوراً ان کو راضی کرنے چلے گئے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں ناراض نہیں کریں گے۔ نہ خیر، ملت پاکستان کی توہین کرنے والے ملت پاکستان کے بھائی نہیں ہیں بلکہ دشمن ہیں، غدار ہیں، اور ان سے ملت پاکستان بیزار ہے۔ اگر کوئی خاندان عربوں کا غلام ہے تو رہے ملت پاکستان کو یہ غلامی قبول نہیں ہے۔ پاکستانی ملت ہرگز اس غلامی کو قبول نہیں کرتی، اور یہ اونٹوں کا چرواہا شترچران جس نے یہ توہین کی ہے اسے معافی مانگنی چاہیے پوری ملت سے اس گھٹیا بیان پر اور اس پست بیان کے اوپر۔ اور چونکہ پاکستانی حکمران ملت پاکستان یا مملکت پاکستان کے وقار کے محافظ نہیں ہیں، ہرگز نہیں۔ آپ توجہ کریں، آئے دن پاکستانیوں کو سر قلم کیا جاتا ہے سعودی عرب میں اور امارات میں، ناروا جانوروں جیسا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کسی ایک مورد میں بھی پاکستان کی وزارت خارجہ یا کسی محکمے نے کوئی نوٹس نہیں لیا، نکال دیے گئے۔
پچھلے چند سالوں سے 2 سال یا 2 سال سے زیادہ کے عرصے میں جتنے شیعہ امارات میں تھے سب کو نکال دیا گیا، ٹیکسی ڈرائیورز کو نکال دیا گیا، بعضوں کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے، زندانوں کے اندر ہے، سال ہا سال سے پاکستانی سعودیہ کی جیل میں اور امارات کی جیل میں محض بلیم و الزام کے جرم میں پکڑے لیے گئے جن پر کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ وہاں جرم ثابت ہونا کہیں بہتر ہے جرم ثابت نہ ہونے سے، کیونکہ اگر جرم ثابت ہو گیا تو آپ کو سزا دے دیں گے یا ملک سے نکال دیں گے، لیکن اگر شک کی بنیاد پر ہے تو ساری عمر زندان میں ہے آپ، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ اس کے خاندان کو رسائی ہے اس فرد تک جو وہاں مصیبت میں گرفتار ہے، اور نہ حکومت اس کی پیگیری کرتی ہے۔ انہی دنوں میں گزشتہ 2 ہفتوں میں ایک اتفاق دو واقعات رونما ہوئے سعودی عرب میں۔ ایک ایرانی حجاج عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے اور جدہ ایئرپورٹ پر سعودی بدماشوں نے ان 2 جوانوں کو ان کے ساتھ تعدی و تجاوز کی کوشش کی، نعوذ باللہ ان کے اوپر اخلاقی جرم کرنے کی کوشش کی۔ یہ سعودی پولیس نے یہ کام کیا، جدہ ایئرپورٹ پر تلاشی کے بہانے ان کو کمرے میں لے گئے اور ان سے یہ ناروا سلوک کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ بچے کسی طرح سے نجات پا گئے۔ اس کے بعد سے ایران نے عمرہ بند کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور آہستہ آہستہ اگلے مراحل کی طرف کے تعلقات ان سے ختم کریں، معافی بھی مانگیں، ان کو سزا بھی دیں۔ پوری حکومت حاکم اعلیٰ سپریم لیڈر سے لے کر ایک ادنا نیچے کلرک تک ساری قوم اس وقت سراپا احتجاج ہے اور مذمت کر رہے ہیں کہ جب تک ان 2 جوانوں کا حق نہیں ہوگا اور ان کے مجرموں کو سزا نہیں ملے گی ہم اس سے گزرنے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ کے اخباروں میں بھی آ رہا ہے، معلوم نہیں آپ کو کتنی آگاہی ہے، میں نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا واقعہ جو 2 دن پہلے ہوا، ایک انڈونیشین ماسی گھروں میں کام کرنے والی عورت، نوکرانی، اس کو کسی جرم میں انہوں نے سزا دی، سر قلم کیا۔ انڈونیشیا نے سخت تنبیہ کی سعودی عرب کو کہ ہمارے ملک کا ایک باشندہ تم نے اس کو یک طرفہ طور پر سزا دے کے سر کاٹ کے پھر اس کے گھر والوں کو بتایا کہ ہم نے اس کو سزا دے دی ہے، اور اس وقت انڈونیشیا سراپا احتجاج ہے۔ یہ حالیہ دنوں میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان نے کیا کیا، پاکستانی حکومت نے کیا کیا، پاکستانی ملت نے کیا کیا، اس قدر شرماور و توہیناور بیان انہوں نے دیا، اور اس کے سامنے خوشی منا رہے ہیں اور اس کے سامنے جشن منا رہے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے جو بن گئی ہے، اور واقعہ معلوم ہے کہ کیوں ہوا، کیوں پاکستانی قوم آج اتنی گرا دی گئی، اور یہ سیاستدان اتنے نظریں جھکائے ہوئے ہیں، گردنیں جھکائے ہوئے ہیں، کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ فضلہ جو ان عرب ملکوں سے لے کر مسلسل کھاتے رہے ہیں اس کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے۔ معافیاں مانگنے، پارلیمنٹ کے ایک فیصلے پر معافی مانگنے جا رہے ہیں سعودی عرب سے، اور امارات کا یہ اونٹ چرانے والا، یہ چرواہا، یہ توہین کرتا ہے پوری ملت کی، اور وزیر داخلہ صرف بیان پر اکتفا کرتے ہیں، وزیر خارجہ خاموش، وزیر اعظم خاموش، کسی نے نہ کوئی ریلی، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی جواب، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ فضلہ اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ جب سے یہ بحران یمن شروع ہوا ہے، خب آپ یمن کو چھوڑیں، یمن والے خود اپنا سنبھال لیں گے، وہ ایک ایسی نو دولتیہ ملت نہیں ہے جو آج پیدا ہوئی ہو۔ یمن اتفاقاً قدیمی ترین ملتوں میں سے ہے، جس کی ایک پرانی تاریخ ہے اپنی، اسلام سے قبل کے یمن کے حالات جو قرآن میں بھی ذکر ہوئے ہیں کہ وہ حکومت و سلطنت پہلے سے تھی۔ پھر اس کے بعد یمن کا کردار کہ یمن کب سے حکومت دینی میں شامل ہوا، اور جب سے یمن شامل ہوا کہ رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ مجھے یمن سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سارے مسائل یمن کے بارے میں۔ یمن بہت اہمیت کا ملک ہے، بہت با اہمیت سرزمین ہے یمن۔ اہل یمن میں اتنی قوت و طاقت ہے، یہ سر برہنہ و پا برہنہ جو آج اپنی حیثیت کے لیے نکلے ہیں باہر،
انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں پابندی لگا دی گئی. وہ اول ان کو مل کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سارے تو ان کے خلاف ہیں. اسرائیل ان کے خلاف، عرب ملک ان کے خلاف، مغربی ملک ان کے خلاف، پڑوسی ان پر چڑھ دوڑا ہے اور کہہ رہے پابندی ہے. ان کو اسلحہ دینا پابندی ہے. کون دے رہا ہے ان کو اسلحہ؟ جو کام ہو ہی نہیں رہا اس پر پابندی لگا دی انہوں نے. اول تو ان کی کوئی مدد کر ہی نہیں رہا، ان کو نہتا کیا گیا ہے. لیکن یہ طے ہے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں کہ خدا نے مستضعفین کو، مستکبرین پر کامیابی عطا کرنی ہے انشاءاللہ. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ اللہ تعالیٰ کا صریح فرمان ہے کہ ہم نے کمزوروں کو برتری دینی ہے طاقتوروں کے اوپر، مستکبرین کے اوپر، انہیں امامت دینی ہے اور انہیں زمین کا وارث ہم نے بنانا ہے. یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. یمن والے یمن سنبھال لیں گے، ان کو کسی کی تائید و مدد کی ضرورت بھی نہیں اور انہوں نے مانگی بھی نہیں ہے کسی سے مدد. ہر ملک، ہر قوم اپنا سنبھالے. پاکستان اس وقت جن حالات کا شکار ہے، اپنی سرزمین بقدر کافی مشکلات کا شکار ہے. یہ قوم و ملت ایسے بحرانوں میں دھکیل دی گئی ہے کہ صدیاں لگیں گی اس کی اصلاح کرنے میں، جہاں یہ ملک و ملت جا پہنچا ہے. لیکن ایک افسوسناک جو پہلو یہاں نکلتا ہے وہ یہ کہ عرب ملک، ان کی نگاہ پاکستان کے بارے میں بہت عجیب و غریب ہے. یہ پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو ہر پاکستانی کے لیے بہت اہم ہے اس نگاہ کو پہچاننا. زرخرید غلام، کرائے کی قوم، گھریلو کام کرانا ہو پاکستانی کرائے پہ لے جاؤ، گھر صاف کرانے ہو انہیں لے جاؤ، شکار کرنا ہو ان کی سرزمین کرائے پہ لے لو، کوئی گھٹیا کام کرنا ہو پاکستانی تیار ہے کرائے کے لیے خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں پاکستان کے بارے میں عرب اس قسم کی نگاہ رکھتے ہیں؟ بحرین پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، قطر پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، کویت پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور سعودی عرب، امارات سب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی آئیں گے، ان کے شہر بنائیں گے. اس کو ہم نے کسی قدر چلو ٹھیک سمجھا جی کہ زر مبادلہ ہے اور درآمد ہے اور ہمیں ملازمت مل رہی ہے، کہ کوئی فخریہ کام نہیں ہے. پاکستان کا پاکستان میں یہ خدمات انجام دینا فخریہ کام ہے. پاکستان کا جا کر خلیج میں جا کر جھاڑو دینا اور وہاں بلڈنگیں بنانا اور برج بنانا، یہ فخریہ کام ملت پاکستان کے لیے نہیں ہے. اپنا ملک تباہ ہو اور ہم دوسروں کے جا کر برج بنائیں، جزیرے بنائیں، ٹاور بنائیں، یہ فخریہ نہیں ہے. کیا فخر ہے ہمارے لیے؟ ہمارے پاس آئے ایک صاحب، تو وہ اپنا یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ٹاور بنائے، دبئی میں ٹاور بنائے، ابو ظہبی میں ٹاور بنائے، فلاں بنائے. تو ان سے پوچھا کہ گھر میں بھی کوئی کمرہ بنایا ہے، کچن باتھ روم بنایا؟ کہا نہیں، اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں بنا سکے، ان بدوؤں کے لیے ٹاور بنا کر آئے ہیں. کیا کیا آپ نے وہاں؟ چونکہ فقر و فاقہ ہے، ناداری ہے، نظام صحیح نہیں چل رہا. اس کمی کو دور کرنے کے لیے خلیجی ممالک اس وقت پاکستان کے رازق بنے ہوئے ہیں، خلیجی ممالک، اور پاکستانی ان کو رازق کے طور پر دیکھتے ہیں کہ شاید کہیں ناراض نہ ہو جائیں ہم سے، مبادا یہ رازق ناراض ہو گیا مر جائیں گے ہم. اخباروں کے اندر صراحت سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اب کل کا بیان ہے وزیر خزانہ کا کہ بھائی ہم ان سے بھیک نہیں لیتے، تیل گیس خریدتے ہیں ان سے اور عالمی منڈیوں کے ریٹ پر خریدتے ہیں. کیوں یہ وضاحت کی ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ اس لیے کہ وہ آپ کو جتلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ دیا، ہم آپ کو تیل بیچتے ہیں، ہم آپ کو فلاں دیتے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں ہمیں گفٹ بھی دیا. اربوں ڈالر آپ کو کیوں گفٹ دیتے ہیں؟ آپ اتنے ان کے سچے ہو گئے، چہیتے ہو گئے کہ وہ آپ کو گفٹ دیتے ہیں. یہ گفٹ ہے، یہ $1.5 ارب ایک دفعہ دے دینا، $2 ارب ایک دفعہ دے دینا، یہ گفٹ ہے. کبھی بھی گفٹ ایک محاورہ جو عام زبانوں میں ہر زبان میں ہے، اور مغربی لوگ اس محاورے کو استعمال کرتے ہیں، آپ کے ہاں بھی اپنی زبان میں رائج ہوگا. وہ محاورہ یہ ہے کہ مغربی یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی لنچ فری نہیں ہوتا، کبھی بھی دیر از نو فری لنچ، کبھی بھی آپ کو لنچ فری نہیں دیا جائے گا. کیوں نہیں دیا جائے گا؟ چونکہ جو آپ کو لنچ کھلا رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے بدلے میں کچھ
کرنا ہے. کرتے رہتے ہیں نا مارکیٹنگ کرنے والے, جی لنچ پہ ڈنر پہ بنا لیا بندے کو, وہ بلا لیا, وہ خوش ہو کہ آج مجھے بہت اچھا کھانا کھلایا, اسے یہ نہیں پتا کہ اس کھانے کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کتنے اربوں کروڑوں مجھ سے وصول بھی کرنے ہیں, ڈیل بھی کرنی ہے اس نے. جس طرح آئے دن عالمی سطح پر یہ تجارت ہوتی ہے, کوئی کسی کو فری لنچ نہیں دیتا. خوب یہ اربوں ڈالر کیوں دیتے ہیں؟ فری دیتے نہیں دیتے, اس کام کے لیے دیتے تھے جو آج لینا چاہتے ہیں تم سے, آج مانگنا چاہتے ہیں جو تم سے, آج جو کرائے کی فوج بنا کر, کرائے کا ملک سمجھ کر کرائے کی نیشن بنانا چاہتے ہیں. یہ بہت ذلت ہے ہمارے لیے. اور یہ جو من گھڑت اور بیہودہ باتیں بعض لوگ کر رہے ہیں, جو سعودی اور عربی فضلہ کھاتے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی حرمین کے ہم برداشت نہیں کریں گے, حرمین کا تحفظ کریں گے. عجیب منطق ہے یہ کہ آل سعود نے یمن پر چڑھائی کی ہے اور یہ حرمین کا دفاع کریں, حرمین خطرے میں ہے, مگر حرم یمن میں ہے. آپ کس کو حرم, ابرہہ کے اس کو سمجھتے ہو حرم, یا کعبہ کو حرم سمجھتے ہو؟ کعبہ کے پہ جس کا قبضہ ہے یہ اٹھ کے یمن پہ چڑھائی کر رہے ہیں, آپ کہتے ہو کعبہ خطرے میں, ہم کعبہ کے دفاع کے لیے تیار ہیں. کون سا کعبہ؟ بربریت کہاں ہو رہی ہے؟ مر کون رہا ہے؟ کیا یمن رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا یمنی مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وہ امت رسول اللہ نہیں ہیں؟ اور یہ لوگ, یہ ملت, یہ قوم جو حرمین کے اوپر قابض ہے, یہ اٹھ کے امت رسول پر چڑھائی کر رہے ہیں. اس وقت رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ مقام مومن, حرمت مومن کعبہ سے بڑھ کر ہے, کعبہ سے بڑھ کر حرمت مومن ہے. اگر کعبہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے, اس سے زیادہ واجب تمہارے لیے ہے کہ اگر رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے کی بے حرمتی ہو رہی ہو, کعبہ سے پہلے اس کا جا کر دفاع کرو آپ, اس کا جا کر حفاظت کرو آپ. آج اگر پاکستان کسی قابل ہے تو یمنی مسلمانوں کا جا کر دفاع کرے. لیکن جو پارلیمان نے کہا کہ ہم غیر جانبدار رہتے ہیں, ٹھیک ہے غیر جانبدار ہی رہیں, لیکن کہاں غیر جانبدار ہیں؟ یہ غیر جانبداری ہے کہ آئے روز ملک کے اندر یہ خطرہ ہے اس وقت کہ یہاں پر چونکہ یہ عربی پیسہ جتنا پاکستان آیا ہے, یہ لوگ کرتے ہیں بات, میڈیا پر بھی آج کل کر رہے ہیں, بعض چینلز کے اوپر ہو رہی ہیں باتیں, اور بعض سیاستدانوں نے بھی کی ہیں. اور سب سے سچ جو کسی طرح نکل گیا ایک سیاستدان کی زبان سے, ریاض پیرزادہ کی زبان سے, وہ یہ تھا کہ ان عربی ملکوں نے پاکستان کے اندر سارا فتنہ پھیلایا ہے, انہوں نے پیسہ لگایا. کیوں پیسہ دیا؟ ایک شخص نے بیان دیا کہ 60 سال سے ہم سعودیہ کا مال کھا رہے ہیں. اب 60 سال میں سعودیہ مال دے کے کیا لے رہا ہے پاکستان سے, کیا کر رہا ہے؟ یہ گروہ بنائے, دہشت گرد بنائے, اور یہ لشکر بنائے, اسی دن کے لیے بنائے. کوئی لنچ فری نہیں دیتا, اس دن کے لیے دیتا ہے کہ ہم پیسے دیتے ہیں, آپ مدرسے مسجدیں بنائیں, ہم پیسے دیتے ہیں, آپ تنظیمیں بنائیں, گروہ بنائیں, لشکر بنائیں, ان کو جارحیت سکھائیں, ان کو دہشت گردی سکھائیں. پھر جس دن ہمیں سوریہ میں ضرورت ہو یہ وہاں آ جائیں, جس دن عراق میں ضرورت ہو یہ وہاں آ جائیں, جس دن بحرین میں ضرورت ہو یہ وہاں آ جائیں, جہاں کال کریں ہم یہ فوراً پہنچائیں, ہر جگہ پہنچائیں. کیوں پاکستانی ایسا ہو؟ کیوں پاکستانی کا تعارف ایسے ہو؟ کیوں اتنی ذلت پاکستانی کے نام پر لکھ دی جائے؟ کیوں اس طرح سے حقیر کیا جائے ملت پاکستان کو کہ آپ اگر 60 سال پیسہ لگائیں پاکستان میں اور اس کے بدلے میں یہ طبقہ تیار ہو اور یہ جائیں جہاں آپ بلائیں یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں, اور عنوان کیا قرار دیں؟ دفاع حرمین. کہ حملہ کون کر رہا ہے, مر کون رہے ہیں, جارحیت کس کی ہے, اور یہاں یہ نافہم دفاع کس کے لیے کر رہے ہیں. پارلیمان نے جو بیان دیا ہے اس پر پابند رہیں, غیر جانبدار. اور پھر اپنے ملک کی صورتحال ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم دوسروں کے اس طرح کے مسائل کے اندر الجھیں. بہرکیف اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر عجیب فتنہ شروع ہوا ہے, اور اس میں نگاہیں ان کی پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں, جیسے پاکستان کو اپنا زرخرید غلام سمجھتے ہیں. پاکستانی قوم
باشرافت قوم ہے، باغیرت قوم ہے، باکرامت قوم ہے۔ حقیقتاً پاکستانی قوم، پاکستانی حکمران یا سیاستدان جو بکے ہوئے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستانی قوم کے نمائندے نہیں ہیں۔ پاکستانی قوم کے اندر ایک نم کی کمی ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، شعور کم ہے، ورنہ اس کے اندر شرافت بھی ہے، اس کے اندر غیرت بھی ہے، اس کے اندر کرامت بھی ہے، اس کے اندر احساس عزت نفس بھی ہے، اور یہ دنیا کی ہر ملت سے زیادہ سرفراز ملت ہے۔ اگر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، جس طرح ایک اور شاعر نے، ایک کمیونسٹ شاعر نے ملت کے بارے میں شعر لکھا، تشبیہ غلط دی، غلط میں ہی مانا کہ ادبیات میں یہ محاورہ منفی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مراد ان کی بھی توہین نہیں تھا، مراد ان کی مثبت تھی۔ ایک مضمون ہے فیض احمد فیض نے لکھا تھا کتے کے عنوان سے، اور پیروڈی ہے علامہ اقبال کے شعر کی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ یاد ہے آپ کو سب کو نظم، اس کی پیروڈی انہوں نے لکھی ہے فیض احمد فیض نے۔ یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی، کہ یہ انہوں نے تشبیہ کے طور پر کہا کہ یہ مخلوق، یہ جانور آپ دیکھو، یہ در در کی ٹھوکریں کھانے والے، اور یہ کیا ان کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے سب کچھ۔ آخر میں آ کر اس شاعر نے یہ لکھا کہ انہوں نے مزدوروں کے بارے میں، یہ چونکہ کمیونسٹ تھے اور مزدور طبقے کے لیے کہا کہ یہ مزدور جو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور مالکوں کی اور سیٹھوں کے جوتے کھاتا ہے، اس کی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اپنی جرأت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی دم ہلا دے اور انہیں بتا دے کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ یہ جو تمہیں ٹھوکر مارتے ہیں اس کی ہڈیاں چبانے کی طاقت ہے تمہارے اندر، اگر کوئی اس کو یہ شعور دلا دے کہ یہ جو تیری توہین کرتا ہے تو اس کی ہڈیاں چبا سکتا ہے، پھر کوئی بھی اس مخلوق کو اس طرح سے ذلیل نہیں کرے گا۔ اب آپ وہ جو منفی تاثر اس تشبیہ کا ہے اس کو ذہن سے چھوڑ دیں، لیکن وہ جو پیغام ہے اس کا وہ درست پیغام ہے کہ جس قوم کی تذلیل کی جائے، تحقیر کی جائے، اگر اس کے اندر یہ شعور آ جائے کہ جو لوگ ہماری تذلیل کر رہے ہیں وہ تو خود بہت ذلیل ہیں، کیوں ہماری تذلیل کریں۔ اہل پاکستان، اگر کوئی بھارتی بیان دے تو آپ کو غیرت جاگ جاتی ہے، اگر کوئی عرب آپ کی توہین کرے کیوں غیرت نہیں جاگتی آپ کی، اگر امریکی توہین کرے کیوں غیرت نہیں جاگتی آپ کی، اس کو اعزاز سمجھتے ہو، فخر سمجھتے ہو ہمارے اپنے لیے۔ ایک امریکی نے، ملعون نے بیان دیا تھا، نعوذ باللہ، مقدس دن، مقدس جگہ اور مقدس مقام پر میں یہ اس ملعون کا جملہ نقل کرنے جا رہا ہوں۔ جب ایم ایل کانسی کو پاکستان سے پکڑا گیا اور امریکہ نے $20,000 خرچ کیے تھے اس اپنے جاسوس کو پکڑنے کے لیے پاکستان سے، پھر اس کے بعد CIA کا محاسبہ ہوا کہ $20,000 بیت المال کا نقصان کیا آپ نے، تو انہوں نے کہا جی کہ ضروری تھا اس کو پکڑنے کے لیے اتنی رشوت ہم نے اس وقت کے وزیر اعظم کو دی، اتنی رشوت، $5,000 وزیر اعظم نے لیے، $5,000 پریزیڈنٹ نے لیے، $5,000 کسی اور افسر نے لیے، اور یہ جاسوس انہوں نے پکڑ کر ان کے حوالے کیا، ٹوٹل $20,000 بنتے تھے۔ اس پر ایک سینیٹر نے بیان یہ دیا تھا کہ اس لیے تم نے نقصان کیا ہے کہ $20,000 سے سستے میں یہ کام ہو سکتا تھا۔ اس ملعون کا یہ کہنا تھا، نعوذ باللہ، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اخباروں میں یہ بات آئی، سارے پاکستان میں چھپی، لیکن رد عمل کہیں بھی نہیں آیا۔ اس نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستانی وہ ہیں جو $200 میں اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں، یہ اس کا بیان تھا۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ اس نگاہ سے پاکستانیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کو پیسے دو، جو مرضی ان سے کرا لو۔ عزیزان، ملت پاکستان خاموش نہ رہے۔ اس وقت آپ ملت پاکستان یمن کو بھی چھوڑ دو، سعودیہ کو بھی چھوڑ دو، پاکستان کی آبرو کو بچاؤ، پاکستان کی عزت کو بچاؤ۔ یمنی یمن سنبھال لیں گے، لبنیز لبنان سنبھال لیں گے، سورین سوریا سنبھال لیں گے، عراقیوں نے عراق سنبھال لیا ہے۔
یہاں بہت سارے ایسے ہیں، عراق کی فکر ہے کہ داعش نے قبضہ کر لیا کیا ہوگا۔ پاکستانی کی کوئی ضرورت نہیں داعش سے عراق چھڑانے کے لیے، عراقی عراق چھڑا لیں گے، ایرانی ایران سنبھال لیں گے، یمنی یمن سنبھال لیں گے، پاکستانی کسی نے آ کر نہیں سنبھالنا پاکستان کو۔ پاکستان کا وقار و عزت مجروح ہو رہا ہے ان عربوں کے، ان شتر چرانوں اور چرواہوں کے توسط سے۔ اس کو اس وقت محفوظ رکھیں کہ پاکستانی بھکاؤ مال نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ جو عرض کرنا ہے عزیزان وہ یہ کہ اس وقت بلتستان گلگت میں الیکشن قریب آ گئے ہیں، آگے جون میں ہونے والے ہیں، اور دڑ دڑ دورے ہو رہے ہیں، سیاستدان جا رہے ہیں اور وعدے و وعید و جا کر خیالی ضلع، خیالی صوبے، خیالی تحصیلیں، خیالی حوریں، خیالی جنت، خیالی بہشت، اور کتنے سادہ ہیں وہ جو ان خیالی حوروں کے اس میں لذت میں مست ہو کر جھوم رہے ہیں کہ اب تو ترقی ہو گئی۔ 5 سال صوبے میں گزارے، اب ضلعوں میں گزاریں گے، اور اسی طرح دوسرے باری باری جائیں گے جا کر۔ یہ سرزمین جو اہل بیت کی سرزمین ہے، یہ سرزمین جو امامت کی سرزمین ہے، یہ سرزمین جو عشق اہل بیت کی سرزمین ہے، خالص ترین مومنوں کی سرزمین ہے، مخلص ترین انسانوں کی سرزمین ہے۔ بلتستان اتفاقاً آج بھی افسانوی سرزمین ہے۔ کس لحاظ سے افسانوی؟ خلوص کے لحاظ سے، چونکہ آج ہم اپنے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں رہ کر اگر بلتستان جائیں تو حیرت ہوگی آپ کو، وہاں پر کس قدر مخلص لوگ ہیں، کس قدر بااخلاص لوگ ہیں، کس قدر پاکیزہ لوگ ہیں، کس قدر باحیا لوگ ہیں، کس قدر وہ خدا کی بارگاہ میں خوف رکھتے ہیں۔ وہاں بچے بچے سے اور ہر پیر و جوان و بھرنا میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ اب اس پاکیزہ سرزمین کی طرف رخ ہوا ہے ان گدھوں کا، لاش خوروں کا، اور لاش سمجھ کر ادھر جا کر وہاں بھی اسی نم کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے اہل بلتستان کو، کہ خیالی وعدے و وعید کہیں ایسا نہ ہو کہ فلسطین کو اسرائیل بنا دیں۔ فلسطین ایک زمانے میں اسرائیل نہیں تھا عزیز من، یہ رام اللہ اور غزہ اور یہ سارا علاقہ یہ فلسطین کہلاتا تھا، اس کا نام فلسطین تھا۔ ایھا المومنون ایھا المسلمون، اس کا نام فلسطین تھا۔ فلسطین جس میں قبلہ اول ہے، جس میں قدس ہے، جس میں مسجد الاقصیٰ ہے، فلسطین انبیاء کی قبلہ گاہ، یہ وہ زمین تھی، اس کا نام فلسطین تھا، اس کا نام قبلہ اول تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے اسرائیل بن گیا، دیکھتے دیکھتے اسرائیل بن گیا۔ کیسے اسرائیل بنا؟ ہو بہو اسی طرح سے اسرائیل بنا جس طرح سے بلتستان صوبہ بننے جا رہا ہے، اور جس طرح بلتستان انقلاب کی راہ پر، ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے، اسی ترقی نے ترقی دی، فلسطین کو اسرائیل بنا دیا۔ اب بلتستان کیا بننے جا رہا ہے سب کو معلوم ہے، آنکھیں جھکانے سے کوئی خطرہ ٹل نہیں جاتا۔ بصیرت کا امتحان ہے اہل بلتستان، علماء بلتستان، رہنمایان بلتستان، اور ادھر سے الیکشن کے موقع پر جو گدھ جاتے ہیں لاش دیکھ کر، آج کل منڈلا رہے ہیں ساری گدھیں لاش خور، یہ بلتستان کے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ پہلے کہاں تھے تم؟ بلتستان کیوں نہیں آئے؟ پہلے بلتستان کی ترقی کا کیوں خیال نہیں تھا؟ ووٹوں کے دنوں میں آپ کو بلتستان کی مظلومیت و پسماندگی اور یہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے، پہلے کہاں تھے آپ لوگ؟ یہ شعور اہل بلتستان کے اندر زندہ ہونا ضروری ہے تاکہ سرزمین اہل بیت ہی رہے، وہ شیاطین کی اماجگاہ نہ بنے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام سرزمین کے اوپر مستضعفین عالم کو ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ عراق میں الحمدللہ بہت اچھی صورتحال ہے کہ داعش، یہ تکفیری لشکر، یہ سعودی عرب کا تحفہ، آل سعود کا تحفہ دنیا اسلام کو، یہ نابود ہونے کے قابل ہے۔ ابھی پھر یہ نئے نقشے بنا رہے ہیں کہ شاید عنقریب انشاءاللہ مشرق وسطیٰ کے حالات پر کوئی تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے، تفصیلی بات وہاں کریں گے۔ خطبہ جمعہ کا وقت محدود ہوتا ہے، باقی بات یہاں نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح کچھ اور مسائل تھے جو شاید وقت کی کمی کی وجہ سے نہ ہو، وقت ابھی دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق اولیاء خود،
بحق شہداء بحق صدیقین پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مظلومین یمن کو آل سعود کی جارحیت سے نجات عطا فرما، یہ شیاطین جو مظلومین کو بمباری کر رہے ہیں پروردگارہ ان کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، مظلومین عراق کی مدد فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مظلومین بحرین کی مدد فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت جہاں کے ہی بھی ہیں، بالخصوص یمن میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، سوریہ میں، عراق میں و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام عزیزان مستضعفین کی کامیابی کے لیے، مظلومین کی نجات کے لیے، ظالمین کی نابودی کے لیے و بالخصوص یہ جارحیت جو عربی غربی اور عبری مثلث کی طرف سے ٹھوسی گئی ہے، ان ظالموں کی نیست و نابودی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔